حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاتب قرآن بھی ہیں اور اللہ کی وحی کے امین بھی ہیں۔ یہ آپ احباب کتاب دیکھ رہے ہیں مجمع الزوائد و منبع الفوائد، جلد نمبر 10 ہے۔ امام نور الدین ابو الحسن علی بن ابو بکر ہیثمی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس میں روایت نمبر 15922 ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جاء جبرائیل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبرائیل امین نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ فقال یا محمد، اور عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، استوصی معاویہ، آپ حضرت معاویہ کے بارے میں وصیت قبول کیجئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ وصیت جبرائیل امین کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ جبرائیل اپنی طرف سے بات نہیں کرتے بلکہ اللہ کا پیغام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت تک پہنچاتے ہیں۔ اور وہ وصیت کیا ہے؟ فَإِنَّهُ أَمِينٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے امین ہیں، یعنی امانت دار ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا وَنِعْمَ الْأَمِينُ هُوَ، کہ معاویہ کتنے اچھے امین یعنی امانت دار ہیں۔ تو اب دیکھیں اس روایت کے اندر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب پر امین کہتے ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام ہے نبی پاک علیہ السلام کے نام۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کو سلام کہ اللہ بھی ان کو اپنی کتاب کا امین کہتا ہے اور جبرائیل امین بھی انہیں اپنی کتاب کا امین کہتا ہے۔ اور افسوس اور صد افسوس ان لوگوں پر کہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، توہین و تنقیص کرتے ہیں۔ وہ اس بات پر غور و فکر کریں کہ وہ کس راہ پر چل رہے ہیں، شیطان کے راستے پر یا رحمان کے راستے پر۔ رحمان کا راستہ تو یہ ہے کہ رحمان حضرت معاویہ کو امین علی کتاب اللہ قرار دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شیطان کے راستے سے محفوظ فرمائے اور رحمان کے راستے پر چلتے ہوئے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امین علی کتاب اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔